تو آج ہم ان دو شخصیات کی بات کر رہے ہیں جن کے نام اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں۔ جی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ظاہر ہے ارب پتی ایلون مسک۔ بالکل۔ ان کے درمیان جو یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور یہ جو کھلی محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے، اس پر ہمارے پاس کچھ رپورٹس اور بیانات ہیں۔ جی ہاں۔ جو کبھی لگتا تھا کہ قریبی تعلقات ہیں، وہ اب ایک شدید قسم کے تنازع میں بدل گئے ہیں۔ ہاں، اور یہ دیکھنا اہم ہے کہ یہ معاملہ صرف آپ کہہ لیں سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں الزامات کیا لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم ان دونوں شخصیات کو دیکھتے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان رپورٹس کی بنیاد پر اس پوری صورتحال کا ایک جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں اس تنازع کی شدت سے، کیونکہ دونوں طرف سے کافی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جی، بہت زیادہ۔ جیسے ٹرمپ نے مسک کو پاگل کہہ دیا اور یہ دعویٰ بھی کہ انہوں نے خود مسک کو اپنی انتظامیہ سے نکالنے کا کہا تھا۔ جی، یہ بہت سخت بات ہے نا؟ واقعی۔ اور اس لفظی جنگ کے فوراً بعد معیشت پر بھی اثرات نظر آئے۔ اچھا۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ٹیسلا کے جو حصے ہیں، شیئرز، ان میں تقریباً 17.6% کمی آئی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ایلون مسک کی جو ذاتی دولت ہے اس پر شاید $200 ارب تک کا اثر پڑ سکتا ہے۔ $200 ارب؟ جی، کیونکہ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو میں اتنی بڑی کمی آئی۔ تو یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس طرح کے تنازعات سے مارکیٹ میں کتنی بے یقینی پھیل سکتی ہے۔ یہ مالی نقصان تو اپنی جگہ، لیکن جو مسک نے الزامات لگائے ہیں وہ بھی کچھ کم سنگین نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کا نام جیفری ایپسٹین فائلز سے جوڑا، جو کہ بہت ہی متنازع معاملہ ہے۔ بالکل۔ ایپسٹین وہ بدنام زمانہ شخص، جنسی استحصال کے الزامات، اور مسک نے تو ٹرمپ کے مخادے تک کا مطالبہ کر دیا اور جے ڈی وینس کو صدر بنانے کی بات کی۔ جی، جو ٹرمپ کے کافی قریب مانے جاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ تو سیدھا ذاتی حملہ لگتا ہے۔ یہ الزامات، خاص کر وہ ایپسٹین والا، یہ انتہائی سنگین ہے اور سیاست میں بھونچال لا سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری طرف ٹرمپ کا جواب بھی فوراً آیا۔ انہوں نے کہا کہ مسک اس لیے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے الیکٹرک وہیکل مینڈیٹ ختم کر دیا تھا۔ اچھا، یعنی وہ بجلی والی گاڑیوں کی پالیسی؟ جی، جو ان کو فروغ دینے کی سرکاری پالیسی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی دھمکی بھی دے دی۔ کیا دھمکی؟ کہ وہ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے جو سرکاری معاہدے ہیں وہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ یہ تو سیدھی کاروباری جنگ ہو گئی۔ جی بالکل۔ اسپیس ایکس کے معاہدے تو ناسا اور امریکی فوج کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن مسک نے بھی اس دھمکی کا جواب فوراً دیا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ ڈریگن اسپیس کرافٹ کا آپریشن روک سکتے ہیں۔ ڈریگن؟ یہ تو وہ ہے جو خلا نوردوں کو ISS لے جاتا ہے؟ جی ہاں، وہی کرافٹ جو ناسا کے خلا نوردوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک لے جاتا ہے، سامان پہنچاتا ہے۔ تو اگر یہ رک گیا تو اس کا رکنا امریکی خلائی پروگرام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ ظاہر ہے۔ جی ہاں، تو اس دھمکی کا مطلب صرف مسک کا نقصان نہیں، بلکہ امریکہ کے خلائی پروگرام اور قومی سلامتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تو بالکل وہ تم میری پیٹھ پر وار کرو گے تو میں تمہاری کمر توڑوں گا والی بات ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی صورتحال لگ رہی ہے، اور یہ تنازع صرف موجودہ بیانات تک محدود نہیں ہے، اس کی جڑیں کچھ پرانی بھی لگتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے مسک کا وہ پہلے والا دعویٰ جی، کہ اگر وہ 2024 کے الیکشن میں مدد نہ کرتے تو ٹرمپ ہار جاتے۔ ہاں، اور تب انہوں نے ٹرمپ پر ناشکری کا الزام بھی لگایا تھا۔ تو یہ اختلافات اچانک نہیں ابھرے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور ماضی میں بھی کچھ خاص نکات پر اختلاف رہا ہے۔ جیسے ناسا کے سربراہ کی نامزدگی پر ٹرمپ نے مسک کے تجویز کردہ ڈیموکریٹ امیدوار کو مسترد کر دیا تھا۔ اچھا۔ پھر ایک اہم قانون سازی بل پر بھی تنازع ہوا۔ مسک کہتے ہیں کہ انہیں بل دکھایا ہی نہیں گیا تھا، اور ٹرمپ؟ جبکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ مسک پوری طرح باخبر تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اب اس بڑی لڑائی کا حصہ لگ رہی ہیں۔ یہ تو وہی اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا والی کیفیت بن گئی ہے۔ جی، لیکن ٹرمپ کا ایک تبصرہ یہاں مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ کون سا؟
ان کا یہ کہنا کہ جب لوگ وائٹ ہاؤس چھوڑتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ سارا گلیمر ختم ہو گیا ہے اور اس پر وہ غصہ اور اشتعال انگیزی دکھاتے ہیں۔ کیا یہ اس تنازع کو سمجھنے میں کچھ مدد دیتا ہے؟ مطلب ایک نفسیاتی پہلو؟ یہ ایک ممکنہ وضاحت ہو سکتی ہے، کم از کم ٹرمپ کے نقطہ نظر سے تو یہی ہے۔ صحیح۔ یہ اس پورے معاملے کو صرف سیاسی یا کاروباری نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس میں انسانی انا اور طاقت کی حرکیات کا عنصر بھی شامل کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سب میں دونوں کے جو حامی ہیں وہ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ بھی ایک پہلو ہے۔ رپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ کے کچھ حامی مسک کو واپس جنوبی افریقہ بھیجنے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی ذاتی ہو گیا۔ جی۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، خلاصہ کریں تو یہ ذاتی حملوں، سیاسی چھالوں اور کاروباری دھمکیوں کا ایک بہت الجھا ہوا جال ہے۔ بالکل، اور الزامات بہت سنگین ہیں، جنسی اسکینڈل سے لے کر قومی سلامتی سے جڑے معاہدوں تک۔ جی ہاں۔ اور ٹرمپ کا وہ نقطہ کہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ شاید اس میں کچھ حقیقت ہو، یا شاید یہ بھی اس لڑائی کا ایک آپ کہہ لیں ہتھیار ہو۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ ٹکراؤ صرف دو لوگوں کا نہیں لگتا؟ نہیں، یہ اس سے بڑا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی طاقت، سیاست کے داؤ پیچ اور بے پناہ دولت کے آپس میں ٹکرانے کی کہانی بھی لگتی ہے۔ جی بالکل۔ تو جب دنیا کی اتنی بااثر شخصیات اس طرح کھلم کھلا لڑتی ہیں تو اس کے وسیع پیمانے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔